یہ اردو آخر ہے کیا؟ اگر آپ 100 لوگوں سے پوچھیں گے تو 99 یہی بتائیں گے کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، اور اس زبان کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ یہ مغل بادشاہوں کے لشکروں اور چھاونیوں میں بولی جاتی تھی، جہاں یہ ہندی، فارسی، عربی، ترکی اور دوسری زبانوں کے آپس میں میل ملاپ سے وجود میں آئی۔ گویا زبان کیا ہے؟ چوچوں کا مربع ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا زبانیں اسی طرح سے آپس میں مل کر ایک نئی زبان کو جنم دیتی ہیں، جس طرح مختلف رنگوں کو ملا کر نیا رنگ بن جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب تھوڑی دیر میں، لیکن پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی لفظ اردو کا مطلب لشکر ہی ہے؟ گلزار کو اردو شاعری نہیں آتی بھائی۔ بحیرہ اسود کے کنارے آباد ترکی کا یہ حسین و جمیل شہر، جس کا نام ہے اووردو، یہ وہی لفظ ہے، یعنی ہماری زبان اردو۔ نہ صرف اس شہر بلکہ اس کے صوبے کا نام بھی اووردو ہے۔ اگر اردو کا مطلب لشکر ہی ہے تو کیا اووردو میں قدیم زمانے میں چھاونیاں قائم تھیں؟ لفظ اووردو کا اصل مطلب جاننے کے لیے ہمیں 13 صدیاں لمبی چھلانگ لگا کر منگولیا پہنچنا پڑے گا۔ یہ ایک لاٹ ہے جسے 732 عیسوی میں یہاں کے ایک بادشاہ بلگے خاقان نے اپنے بھائی کلتگین کی یاد میں تعمیر کروایا تھا۔ اس لاٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اس پر گوک ترک رسم الخط میں یہ تحریر کنندہ ہے۔ 66 سطروں پر مشتمل اس بیان میں لفظ اردو مختلف شکلوں میں کوئی 20 بار آیا ہے۔ یہ لفظ اردو کے استعمال کی سب سے قدیم تحریری شہادت ہے۔ گوک ترک رسم الخط میں لکھی گئی کلتگین لاٹ میں، جس میں لفظ اردو کئی بار آیا ہے، یہاں اردو کا کیا مطلب ہے؟ اس لاٹ پر لفظ اردو کا مطلب لشکر یا چھاونی نہیں بلکہ ریاست، شاہی محل اور مرکز ہے۔ اس لاٹ کے وجود میں آنے کے کچھ ہی عرصے بعد ترک شاعر یوسف خاص حاجب نے ایک کتاب شاہی دانش لکھی، جس میں لفظ اردو جا بجا نظر آتا ہے، البتہ یہاں اس کا مطلب تھوڑا بدل کر شہر ہو گیا ہے۔ ہر شہر، ملک اور اردو میں اس کتاب کا نام مختلف تھا۔ وہ ایک الگ اردو کے رہنے والے تھے۔ دنیا قید خانہ ہے، اس کی محبت میں گرفتار مت ہونا، بلکہ ایک بڑے اردو اور ملک کی جستجو کرنا تاکہ چین سے رہ سکو۔ موت نے بڑے بڑے اردو اور ملک اجاڑ دیے۔ اردو کا یہی مطلب ہمیں ترکی کے صوبے اور شہر کے نام میں نظر آتا ہے۔ اسی مطلب کی کچھ اور مثالیں بھی موجود ہیں، جیسے چینی شہر کاشغر کا قدیم نام اردو کنند تھا۔ 1235 میں منگولیا ہی سے اٹھ کر چنگیز خان کے پوتے باتو خان نے یورپ پر دھاوا بول دیا اور چند سالوں کے اندر اندر روس، پولینڈ اور ہنگری کو روند کے رکھ دیا۔ اس تمام مہم کے دوران ایک منکش طلائی خیمہ باتو خان کے زیر استعمال رہا، جس کی وجہ سے تمام لشکری خیمہ گاہ کو التون اووردو یا سنہرا کیمپ کہا جانے لگا۔ شاہی خیمے کو اردو کیوں کہا جاتا تھا؟ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ اردو کا ایک مطلب شاہی محل بھی ہے، اور اسی مناسبت سے باتو خان کا خیمہ التون اووردو کہلایا۔ یہ 2 منزلہ خیمہ جہاں سفر کرتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ وہ دیکھو اووردو جا رہا ہے۔ رفتہ رفتہ لفظ اووردو کا ایک مطلب لشکر بن گیا۔ باتو خان کا خیمہ، جس کی وجہ سے اس کے لشکر کو اردو کہا جانے لگا یا اووردو کہا جانے لگا۔ باتو خان نے 1242 عیسوی میں مشرقی یورپ میں منگول سلطنت کی داغ بیل ڈالی، جو 15ویں صدی تک قائم رہی۔
اسی اسنا میں لفظ اردو میں یورپ کی زبانوں میں داخل ہونے لگا۔ اطالوی میں اردہ، ہسپانوی میں خوردہ، سوئس میں خرد، فرانسیسی میں ہرد۔ 1555 عیسوی میں شائع ہونے والی رچرڈ ایڈن کی کتاب نئی دنیا کے اشرے انگریزی زبان کی وہ کتاب ہے جس میں یہ لفظ پہلی بار استعمال ہوا۔ ہندوستان میں یہ لفظ پہلی بار ایک اور منگول حکمران بابر نے برتا۔ اس کے بعد دوسرے منگول یعنی مغل بادشاہوں کے دور میں یہ لفظ تراکیب میں لکھا جانے لگا، جیسے اردو معلی، اردو علیہ، اردو بزرگ، حتیٰ کہ اردو لشکر۔ ان تمام تراکیب میں اردو کا مطلب شاہی کیمپ ہے۔ یہ ایک موبائل محل ہوتا ہے جس کی کئی منازل ہوا کرتی تھی، زنانہ اور مردانہ، حصے الگ ہوتے تھے اور اس کے اندر سینکڑوں لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوا کرتی تھی۔ 1648 کو شاہ جہاں نے دلی کے قریب ایک نئے دارالسلطنت کی بنیاد ڈالی، جسے ویسے تو شاہ جہاں آباد کہا جاتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس کا نام بدل کر شاہی کیمپ کی مناسبت سے اردو معلی ہو گیا۔ زبانیں ایسے نہیں بنتی کہ 2-3 زبانوں کو ملا کر اچھی طرح ہلائیں تو نئی زبان تیار، گلاس میں ڈالی اور پی لی۔ مشہور ماہر لسانیات اور میر تقی میر کے ماموں خان آرزو اپنی ایک لغت میں لفظ چھینل کے تحت لکھتے ہیں: ہم لوگ اردو معلی میں رہتے ہیں، اس لفظ سے آشنا نہیں ہیں۔ اس اردو معلی میں کون سی زبان بولی جاتی تھی؟ ایک نہیں بلکہ 2 زبانیں، ایک تو فارسی اور دوسری وہ زبان ہے جسے ہم آج اردو کے نام سے جانتے ہیں۔ اس زمانے میں اردو زبان کا نام متعین نہیں تھا، اسے کبھی ہندوی، کبھی ہندی، کبھی دکنی اور کبھی ریختہ کہا جاتا تھا۔ ان ناموں کے ساتھ ساتھ لوگ اسے زبان اردو معلی بھی کہنے لگے، یعنی شاہ جہاں آباد کی زبان۔ ظاہر ہے کہ اتنا بھاری بھرکم لفظ بولنا مشکل تھا، اس لیے یہ سکڑتے سکڑتے پہلے اردو معلی اور بعد میں صرف اردو بن گیا جو ہم بولتے ہیں۔